الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين عزروا حبيب المجتبى لا سيما على الصديق والمرتضى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ کے حمد و صلوات کے بعد درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو 14 اگست 2026 پاکستان جیسی عظیم نعمت سے، اولیاء کے فیضان سے ہمارے قلوب و اذیان کو معطر و منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سورۃ الزمر آیت نمبر 22 تلاوت کا شرف حاصل کیا بلا تمہید موضوع شیخ مجدد امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اور قیام پاکستان میں صوفیہ، اولیاء اور روحانی شخصیات کا کردار گوش گزار کروں گا. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے: افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہر اس بندہ بشر کا ذکر خیر فرمایا جس کا دل اللہ نے اسلام کی طرف راغب کیا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قرآن کی سورۃ الزمر آیت نمبر 22 آیات مقدسہ کو سماعت فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ، یہ سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اس میں نور داخل ہوتا ہے، جب اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول اللہ، صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دل دار الخلود کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. عرض کی: یا رسول اللہ یہ دار الخلود کیا ہے؟ فرمایا: آخرت کی طرف دل متوجہ ہو جاتا ہے. پھر محبوب نے فرمایا: یہ دار الغرور سے دور ہو جاتا ہے. جب نور منتقل ہوتا ہے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. دار الغرور دنیا کی لالچ سے، ہوس سے، حرص سے دور رہتا ہے. پھر یہ دل جب نور داخل ہوتا ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ موت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے. 3 نشانیاں بیان فرمائیں. پہلی فکر آخرت، دوسری دنیا کی لالچ، ہوس، حرص سے آزادی، اور تیسری اور آخری بات موت کی تیاری. بندہ غفلت کی نیند سویا رہتا ہے. اللہ ہمیں موت آنے سے قبل موت کی فکر عطا فرما. اور جو نور ایمان کی بات کی ہے اس پر فرمائے: اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن کی فراست سے بچو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ،
کیوں؟ اس لیے بے شک مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نگاہ نور نظر صرف آنکھ کی نہیں، اصل نور انسان کی بصیرت کی نور ہوتا ہے، دل کا نور ہوتا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے بندہ نابینا بھی ہو جائے، اور اگر دل کا نور زندہ ہے، بصیرت انسان کی زندہ ہے، تو فرمایا وہ نور دنیا و آخرت میں اس کا سہارا بنا رہے گا۔ اور اگر آنکھوں کا نور ہے لیکن دل میں اندھیرا ہے تو فرمایا دنیا و آخرت دونوں برباد کر چکا ہے۔ ہم چند باتیں عرس پاک میں اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے۔ 28 واسطوں کے بعد جس کا نسب حضرت عمر فاروق سے جا کر ملتا ہے، آج اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے جس کو خلاق عالم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد 1000 صدیوں کا مجدد بنا کے بھیجا ہے، جن کو حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی دیل نورانی واقف حروف مقطعات قرآنی محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، یاد رکھیے گا، کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی آئیں جن کے لیے وہ لفظ، وہ لقب، وہ الفاظ ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی پہچان بن گئیں۔ مثال کے طور پر جب بھی روئے زمین پر کوئی بندہ بشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بولے گا، حضرت، اس سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص اعلی حضرت کا لقب بولے گا تو مشہور و معروف ہے اعلی حضرت سے مراد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ فرمائے اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا، اس بندہ بشر کا یہ خاصہ ہے، جب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے بعد اگر کسی شخص کے لکھے ہوئے خطوط کا ذکر کیا جائے تو مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مخصوص و مراد شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوگی۔ 536 مکتوبات ہیں آپ کے، 3 جلدیں ہیں، ایک جلد میں 313، دوسری جلد میں 99، تیسری جلد میں آپ نے 124 خطوط مرقع فرمائے۔ زمانہ ابھی تک ان خطوط سے، ان مکتوبات سے مستفید و فیضیاب ہو رہا ہے۔ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ شوال المکرم 971 ہجری شب جمعہ آپ کی ولادت باسعادت سرہند کے علاقے میں ہوئی، اور یہ وہ ہستی ہیں کے متعلق قلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کے آستانے سے فیوز و برکات سے بہرہم دوز ہوتے تھے۔ یہ علامہ اقبال وہ ہستی ہے، ولی کامل کے آستانے پہ حاضر ہوتے، وہاں مراقبہ کرتے اور اپنے تمام مسائل، فلسفہ ہو، بیان ہو، دنیا و جہاں کے ہو، دین کے ہو، تصوف و ولایت و معرفت کے ہو، اس ولی کامل کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کے آیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال حکیم الامت آپ جب امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو فرماتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اور پھر فرمایا اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں
شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اور پھر قلندر لاہوری اقبال فرمانے لگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور صرف اتنی بات نہیں، قلندر لاہوری نے نا سمندر کو کوزے میں بند کر کے فرمایا، لوگو یہ بر صغیر پاک و ہند کی نگری وہ نگری ہے، اگر ان ہستیوں کے فیوز و برکات کا سورج اس سرزمین ہند پر اگر نہ چمکتا، یہ ساری بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی قیامت تک اندھیرے میں بھٹکتی رہتی۔ اللہ نے ان مرد قلندر کے فیض سے بر صغیر پاک و ہند کی نگری کریا کریا کو نورن علی نور فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ولی کامل کے آستانے کے انوار و تجلیات کو اس انداز میں بیان کیا ہے، سوچو تو صحیح، یہ کامل جہاں خود موجود ہو وہاں اللہ کی انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ کو بتایا یہ دو قومی نظریے کا جو فیض ہے، یہ کوئی 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں نہیں آیا، یہ دو قومی نظریے کا فیض اسی دن سے مارز وجود میں آیا تھا جس دن بر صغیر پاک و ہند کی نگری پہ پہلے شخص نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو قومی نظریے کا فیضان پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کا فیضان بھی اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، ان کا فیض بھی اس میں شامل ہے۔ بابا فضل شاہ لاہور رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا فیض بھی اس میں شامل ہے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا فیض بھی اس میں شامل ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور علی پور سیدہ والے امیر ملت ہوں، لاسانی سرکار ہوں، فرمایا ان کا فیض بھی پاکستان کے وجود و بقا کی بنیادوں میں شامل ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فیض بھی شامل ہے۔ میاں شیر محمد شرک پور شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، ولی کامل صوفی باصفا، منبع ولایت کا چشم و چراغ، فرمایا ان کا فیض بھی اس میں شامل ہے۔ پیر سید نور الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیلیا والا شریف، آپ کا فیض بھی اس میں شامل ہے۔ پیر سید اسماعیل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کرما والا سرکار، فرمایا ہر ولی جس کا فیض بھی بر صغیر پاک و ہند کی نگری میں چمک رہا تھا، فرمایا اس وقت جب پاکستان بنا ان سب اللہ کے ولیوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، پاکستان کی بنیادوں میں ان سب اولیاء اللہ کا فیضان شامل حال ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے نا اپنے مزاج کے مطابق علم سیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اگر تسبیح پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ علم سیکھ رہا ہے تو تسبیح پڑھنے والا سمجھتا ہے یہ علم سیکھنے والا فضول کام کر رہا ہے۔ مثلا آپ بیٹھے خطاب سن رہے ہو، علم دین کی فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہو رہے ہو، اور ایک بندہ قرآن کھول کے بیٹھا ہو، تسبیح لے کے بیٹھا ہو، علم دین کے جیسے فیوز و برکات بندہ بشر کو ملتے ہیں۔ فرمایا نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت علم دین کے فیوز و برکات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، فرمایا ایک بندہ صرف تسبیح کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور ایک بندہ علم دین کے مجلس میں بیٹھتا ہے، فرمایا اللہ علم دین کے مجلس میں بیٹھنے والوں کو 1000 مریض کی عیادت کرنے، 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے اور 1000 نفل ادا کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔
مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا ابتدان بچپن میں اپنے والد گرامی سے قرآن کو نا حفظ فرما دیا. 17 سال اور آپ کے مکتوبات میں بعض جگہ فرمائے 21 سال. علوم درسیہ، علوم دینیہ، جو بنیادی علوم ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، فرمایا وہ مکمل علوم پر مکمل دسترس 17 سال کی عمر میں حاصل کر لی. والد صاحب نے اشاعت دین اسلام کی ابتدا کرنے سے قبل آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے. فیوز و برکات کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے ہاں تو لوگ مرید ہوتے ہیں، بس یہی کافی ہے. نہیں، جب کوئی شخص مرید ہو تو وہ مرید ہونے کے بعد اپنے شیخ کامل کی تعلیمات پر عمل کرے، پھر اس پر غور و فکر فرمائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور دن بدن جستجو منزل رہے اور تصور اور بصیرت کو آگے لے کر چلے اور خود اپنا محاسبہ کرے. ہمارے معاشرے میں 5 وقت کی نماز ولایت کا علمدار شخص ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت مسجد میں آ کے بیٹھ جانا بڑی عبادت و ضیافت سمجھی جاتی ہے. میرے دوستو، اصل عبادت، اصل محبت، اصل کامیابی، اصل شریعت کی کامیابی بزرگ فرماتے ہیں اور شیخ مجدد نے فرماتے علم، عمل، اخلاص. آپ نے نمبر بھی فرماتے ہیں کامیابی 3 ہے: علم، عمل، اخلاص. آج علم ہے، عمل کوئی نہیں، عمل ہے، علم کوئی نہیں، علم اور عمل ہے، اخلاص کوئی نہیں. اخلاص یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ عجز و انکساری کا یہ وہ پیمانہ ہے جب انسان خود دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا کو خودی میں نہیں رہنے دیتا. اشاعت تبلیغ دین کا کام کیا. جہانگیر کے پاس بیٹھنے والے چند مجاور، چند سپاہی، چند لوگ، انہوں نے جہانگیر بادشاہ کو کہا وقت کے بادشاہ ہو، آپ کے علاقے میں ایک مرد مجاہد ہے، نام اس کا مجدد الفسانی امام احمد سرہند کے نام سے مشہور ہے، لوگ اس کی ولایت کا ڈنکا بجاتے ہیں، کبھی مختلف کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے علاوہ، ان عقائد و نظریات کے علاوہ، عقیدہ اہل سنت کے علاوہ ہر طرح کے عقائد و نظریات کو پس پردہ چھوڑ دیتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا عقیدہ ہے، مولا علی کے متعلق ایسا عقیدہ ہے. جہانگیر نے کہا بلایا جائے دربار میں. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. جو بھی جہانگیر کے دربار میں آتا سر جھکاتا، رکوع کی حالت میں جاتا، آپ کو سلام پیش کرتا، عاجزی کا اظہار کرتا، سجدہ تعظیمی تک چلا جاتا. لیکن جہانگیر کے اس دربار و سلطنت میں شیخ احمد سرہندی کا انداز محبت ہی نرالا تھا. امت کو وہ جو 28 واسطوں سے فیض حضرت عمر فاروق کی نسل سے نسب سے شیخ احمد سرہندی کی بارگاہ، اس کے اظہار کا وقت پوری بر صغیر پاک و ہند میں آ چکا تھا. سلطنت بھری پڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہجوم ہے سپاہیوں کا. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں بادشاہ وقت کے آگے. ادھر کہنا تو نہیں چاہیے کوئی دنیا دار ہو اور وہ دیندار بندے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ اہمیت کو لوگ اگنور کرتے ہیں. لوگ دیندار مذہبی لوگوں کو پس پردہ چھوڑ رہے ہیں. اس لیے ہر پیدا ہونے والا بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے لائر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر ہو، داتا علی اجمیری ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، حضرت ابو علی قلندر سرکار ہو، مادو لال سرکار ہو، میاں میر سرکار ہو، مجدد الفسانی ہو، حضرت خواجہ امیر خسرو ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سرکار ہو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، داتا علی جویری ہو، بر صغیر پاک و ہند کے بابا بلے شاہ ہو، جتنے بھی اولیاء کاملی آئے ہیں ایک ہی درس دیا ہے ماؤں کو اور والدین کو، اپنے بچوں کو اور کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، مصطفیٰ کا امتی علم، عمل، اخلاص کی دولت سے مالا مال کرو، بچہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. تو شیخ مجدد نے جب حاضری دی، سجدہ تعظیمی نہیں کیا. جہانگیر کو بڑا غصہ آیا. سپاہی ساتھ ہی بیٹھا تھا.
اس نے کہا حضرت دیکھیں میں نے آپ کو کہا نہیں یہ سجدہ تعظیم نہیں کرتا، جھکتا نہیں۔ آپ نگیر کو غصہ آیا، اس نے کہا آپ کو سلطنت کے احترام کا نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا جو تو نے احترام رکھا ہے شیخ احمد سرہندی اس کو احترام نہیں کہتا، میں جھکتا صرف اللہ کے آگے ہوں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ شیخ فرماتے ہیں آصف وزیر پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا سزا دی جائے سلطنت کی بے ادبی کے اوپر۔ جہانگیر نے حکم دے دیا کہ 2 سال تک قید کر دیا جائے۔ قید خانے میں سنت حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام پوری کرنے کے لیے فرمایا آپ تشریف لے گئے۔ شاعر نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے تو بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے تو بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند۔ شیخ مجدد کو نا کلا گوالیار میں قید کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نوکری نہیں مل گئی ہے۔ آج اگر کسی مسجد کا امام ہو غلطی سے اس کو تھانے دار پکڑ کے لے جائے، کسی لوگ طرح طرح کی چیمکوئیاں کرتے ہیں، عقیدہ کمزور، ایمان کمزور، مزاج کمزور، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے اور حقیقت کے اندر عدل و انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے بہتان لگے ہیں دنیا والوں پر، وقت کم ہے، موضوع کوئی اور ہے۔ آپ کو نا حسب سابق آپ نے ذکر الہی کے حلقے لگا دیے، قلعہ گوالیار میں جا کے لوگوں کو قائل کیا، بڑے بڑے ہندو کو مسلمان کرنا شروع کر دیا اشاعت تبلیغ کے لیے۔ فرمایا جب اس نے 2 سال بعد حقیقت کا پردہ چاک ہوا نا، اس نے معافی تلافی کی، آپ کے قدموں میں ہاتھ رکھے کہا حضرت معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو نے تو احسان کیا۔ کہا کیسے؟ فرمایا یہ جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کے پاس میں کیسے آ سکتا تھا؟ تیرا بھلا ہو، تو نے اشاعت تبلیغ دین کے لیے مجھے زندان میں بھیجا ہے۔ قید خانے گئے سارے ہندو تھے۔ فرمایا جب فیض عالم امام ربانی نے علم دین شروع کی، قید خانے سارے والے مسلمان ہو کے آپ کے سارے مرید ہو گئے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بالآخر 28 صفر المظفر 1034 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1624 عیسوی 63 سال کی عمر مبارک نے شیخ مجدد نے بڑے کام کیے۔ آپ کے نظریات، آپ کے فرمودات، آپ کے اقوال، آپ کی وہ خوبصورت خطوط جو رہتی دنیا تک قیامت تک رہیں گے، لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلعہ تمام کر دیا۔ لوگ نئے دین کے پجاری ہو گئے تھے۔ آپ نے امت کے بگڑے ہوئے عقائد و اعمال کو درست فرمایا اور بے دینیت کا پردہ چاک کر کے عقیدہ اہل سنت کو زندہ کیا اور عقیدہ اہل سنت کا دفاع کیا۔ کثیر مکتوبات کے اندر آپ نے صحابہ، اہل بیت اطہار، ان کے عقائد و نظریات کو واضح فرمایا۔ تصوف کو کئی پہلوؤں سے امت کے سامنے آشنا کیا۔ شریعت، طریقت اور حقیقت کے چھپے ہوئے راز امت کے سامنے کھول کھول کے بیان کیے اور بتایا شریعت یہ ہے، طریقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اس پر عمل کرو گے یہ فائدہ ملے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوئی ہوئی امت کو غفلت سے بیدار فرمایا اور بانی رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو سمجھیں، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دھرتی سے، جس جگہ سے جو بھی پیار کرتا ہے، علامہ اقبال نے ایک منظر کشی کی، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرمایا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی ہے، فرمایا اور کوئی نہیں، وہ سرزمین بر صغیر پاک و ہند کی خوشبو ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر میں اس غزوے کو پالوں میں اپنا مال جان سب کچھ غزوہ ہند کے لیے قربان کر ڈالوں۔ کڑی اس کی بن رہی ہے،
وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. کڑی کیسے بن رہی ہے جی؟ آپ نے دیکھا ہے ابھی ان قریب معاہدہ ہوا ہے، پاکستان کے لیے کامیابی ہے. معاہدہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی فوج کا بھی اعزاز ہے، پاکستان کا بھی اعزاز ہے. سعودیہ، ترکی اور پاکستان کا باہمی معاہدہ ہوا 14 اگست 1947 کو. دو قومی نظریے کا وجود اس دن سے معرض وجود میں آیا تھا جس دن پہلے شخص نے بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا. میں نے اور آپ نے پاکستان کا لحاظ ہی ختم کر دیا. ہمارا بس چلے ہم رستے سے گلیوں کے سریے اتار لیں، ہمارا بس چلے ہم فٹ پاتھ کی ٹائلیں اتار دیں، ہمارا بس چلے معاشرے امت کو چاہیے ذرا پاکستان کو بنائیں، سواریں، پھل بوٹے لگائیں، شجر کاری کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان کے وجود کے لیے کندھے سے کندھا لگایا، اعلان کر دیا، فرمایا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ڈالتا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے. ایک مرید اٹھا، اس نے کہا حضرت اب قائد اعظم محمد علی جناح امیر المومنین ہو گئے. آپ نے فرمایا امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی، ہم نے پاکستان کا جو کیس ہے اس کا وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کے سپرد کر دیا ہے، اور جب بھی انشاءاللہ امامت کی ضرورت پڑی اور کوئی نہیں، انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے لوگ مصلی رسول پر حضور کی امامت کا حق ادا کریں گے. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، بڑی بڑی تحریکیں اور تنظیمیں دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت کی تنظیمیں افواج پاکستان کے شانہ و شانہ کھڑی ہیں. لیکن ایک درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی سیاسی پارٹی آتی ہے نا، کوئی بھی وہ الیکشن ہار جائے، اس کا دل ہوتا ہے یا اللہ ساری فوت ہو جائے، یا اللہ ساری پارٹیاں فوت ہو جائیں، کوئی بھی نہ رہے. بھئی تم کس چیز کے دعوے دار ہو؟ محبت کے. ہمیں چاہیے ہم سیاسی پارٹی ہیں، اگر ایک ہمارا سیاسی پارٹی جیت گئی ہے، اکثریت ملی ہے، وہ ملک و قوم کی بھاگ دوڑ کری، ہمیں چاہیے اگر ہم ہار گئے تھوڑا صبر کر لیں، ان کی مائیت میں تھوڑا کام کریں. قائد اعظم کے آپ اعلیٰ آباد کے انڈیا کے آپ ان کے خطبات سنیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے. ہمیں چاہیے ہم ان لفظوں پر غور کریں. اور پاکستان یاد رکھنا 2 لفظوں کا مرکب ہے، پاک اور ستان، اور یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے. پاک کا اگر عربی میں ترجمہ کرو تو مطلب بنتا ہے طیب، ستان کا اگر عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے مدینہ. کسی نے ایسے نہیں کہا. دوسری بڑی ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی ہے اور کوئی نہیں، وہ ملک پاکستان میرا اور آپ کا ملک ہے. اور ایک ہی نعرہ تھا، وہ چاہے مولانا جوہر علی خان ہو، وہ چاہے لیاقت علی خان ہو، وہ چاہے پاکستان کے جتنے بڑے بڑی ہستیاں ہو، ایک ہی نعرہ تھا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. معذرت کے ساتھ آج سے نا 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان آتا تھا ٹی وی میں، ختم کر دیا. 100 سے زائد آپ کے فرمان ہیں، آپ کے رسالے ہیں، ڈائجسٹ ناول کے اندر فرمودات ہیں، وہ بھی ختم. اندھیر نگری چل رہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح لوگوں، اگر کوئی قوم اپنے محبت کرنے والے ہمدرد و ہم نوا لوگوں کو بھلا دے، فرمایا وہ قوم ملتوں کے نام دنیا کی صفحے ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں. ہم اپنے محسن کا نام زندہ کرتے ہیں. لوگوں کا بس نہیں چل رہا، یہ نوٹ سے بھی قائد اعظم کی تصویر ختم کر دیں. میرے دوستو، اس وطن عزیز کے لیے سچی محبت رکھنی ہے. تحریک پاکستان کے لیے جتنے لوگوں نے شہادتیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جتنے ادارے پاکستان کے اب تک پاکستان کی بقا و ملت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ہم ان کی داد شجاعت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور محدود مغرب کے سیکولر مزاج لوگ جو پاکستان کو اندرونی طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ان کو دعوت فکر دیتے
کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرو۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ کیوں؟ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، دستور ریاست محمد رسول اللہ۔ اور خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ہر ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات و جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور یوں ہی ہم اکٹھے غزوہ ہند کو ہوتے ہوتے دربار مصطفیٰ کی طرف چلیں، اور دربار سوئے گنبد خضرا سے ہم اللہ کی حضوری میں حاضر ہو کر قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے ہم پاکستان کے اس ملک و قوم کے تمام کاموں کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی، سب ہم پاکستانی ہیں، ہم سب محمدی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔